السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بڑی ہی اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ تمام ویڈیو سے ہٹ کر ویڈیو ہے اور یہ سن کے آپ بھی کے دل کو بھی سکون ہوگا اور آپ اس چیز پہ خوش بھی ہوں گے، اور میرے علم کے مطابق جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی ہوگی ان کے آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی نوجوان لڑکی گفتگو سنانے جا رہے ہیں جو کہ پہلے عیسائیت مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور وہ کیسے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہے، اس کی پوری ہم آپ کو سٹوری سنائیں گے اسی کی زبانی۔ تو ناظرین، وہ کیسے یہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہے، بڑی ہی کمال کی یہ سٹوری ہے، آپ بھی سن کے حیران ہوں گے۔ تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی ویڈیو دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ اسی پہ ہم بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع کچھ انوکھا اور کچھ منفرد ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا تاکہ بہت کچھ نیا آپ کو مل سکے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ میں نا بڑی روتلو ہوں تو اس لیے میری آواز شروع میں ہی رونے والی ہو جاتی ہے۔ ہاں، میں وہی انسان ہوں جو وارث ماموں کے لیے بد دعائیں کرتی تھی، لیکن میں ابھی پیچھے ایک بچی کو بتا رہی تھی کہ وارث ماموں اپنی جھولی اٹھا کے راتوں کو دعائیں کرتے ہوتے تھے کہ چاند اسلام قبول کر لے۔ تو دعائیں کبھی رد نہیں جاتی، وہ دعائیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ میں نے اپنی 25 سالہ زندگی جو تھی وہ کرسچینٹی میں اچھی خاصی پریچنگ میں گزاری۔ میں چرچ میں پریچ کرتی تھی، کلام پیش کرتی تھی۔ ایک آپ کہہ لیں کہ کٹر مسیحی تھی میں، اور ایسی مسیحی تھی جو وارث ماموں کو یعنی بولنے نہیں دیتی تھی فیملی میں۔ جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ آج وارث ماموں فلاں فیملی میں وزٹ کر کے گئے ہیں، میں اس گھر میں پہنچ جاتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وارث ماموں کی بات ان کے ذہن پہ اثر کریں، مجھے خدا کا کلام پیش کرنا ہے، ان کے گھر پہ جا کے دعا کرنی ہے تاکہ شیطان اپنا کام نہ کرے، بیکاز میرے نزدیک وارث ماموں جو کام کر رہے تھے وہ شیطان کا کام تھا، کیونکہ وہ خداوند سے دور کر رہے تھے میرے لوگوں کو۔ تو میں اس فیملی میں پہنچ جاتی تھی، اپنے لوگوں کو چاہتی تھی کہ وہ خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، وہ کبھی خداوند کا انکار نہ کریں، وہ یسوع مسیح کا انکار نہ کریں۔ یہ سب میری یعنی میں آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹرانگ ورک کرتی تھی۔ مجھے اس چیز کا ڈر رہتا تھا کہ وارث ماموں کی وجہ سے اب مزید لوگ اسلام قبول نہ کریں، لیکن کیا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی دائرہ اسلام میں لے آئیں گے اور میں ہی وہ شخص بنوں گی جو اسلام قبول کرے گی۔ CSS کر رہی تھی، میں نے BA کمپلیٹ کیا اپنا، اور اس کے بعد میں CSS کر رہی تھی۔ اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ اسٹڈی آف ڈفرینٹ ریلیجنس کی کتاب پڑھنے کے دوران یہ سبجیکٹ جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام ہی خوبصورت مذہب ہے۔ اچھا، آپ یقین جانیں وارث ماموں رمضان میں قرآن پاک ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور راشن دیتے تھے۔ تو میرے بھائی کے ایک جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں ایک انکل تھے، گارڈ تھے، ان کے لیے قرآن پاک لے کے ان سے رکھا ہوا تھا اور راشن بھی لے کے رکھا ہوا تھا، اور میں اس قرآن پاک کو نا چھپا کے اپنی سیف میں رکھتی تھی اور ڈرتی تھی کہ کسی دن میں اس کو کھول نہ لوں۔ اکثر ایک دو دفعہ پکڑا کہ کھول کے دیکھوں تو صحیح، کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوگی نا اس قرآن میں بھی، یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں بائبل کے بارے میں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ لیکن ہم یقین جانے ایک ڈر تھا کہ جس دن میں نے اس قرآن کو پڑھا میں اس قرآن کو اپنا دل دے بیٹھوں گی، اور وہی ہوا کہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں اس پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکی۔ ایک رات وارث ماموں کو کال کی اور ان سے کہا کہ 2 بجے کا لگ بھگ ٹائم تھا، اور ان سے کہا کہ وارث ماموں مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹی، کوئی زندگی موت کی بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ ایسے ہی سمجھ لیں میں رو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ سب خیریت ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بس بغیر کچھ کہے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں وارث ماموں۔ اور وارث ماموں اور میں بالکل خاموش تھے، یعنی وارث ماموں کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے لگا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پہ کہ وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ مجھے خود کہہ گیا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اور میں نے ان سے 5 منٹ کا یعنی اسپیس لی کال پہ، اور 5 منٹ میں نے دعا کی، لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں حق پہ ہوں، سچ پہ ہوں، تو بس پھر خداوند اس کو ہو لینے دے، اور وہی ہوا۔ میں نے اسلام قبول کیا اور سوچا تھا کہ CSS کمپلیٹ کرنے کے بعد فیملی میں اناؤنس کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور منصوبے بنائے ہوتے ہیں، انسان کے کچھ اور منصوبے ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانے میری فیملی کو جلدی پتہ چل گیا۔ ایک رات میرے بابا نے وارث ماموں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ ہم چاند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے پوچھ دیں کہ اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو ہم اس کی شادی اس سے کر دیں، ہم جو ہے نا وہ اس کی مرضی کے خلاف
میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں. مجھے یہ تھا کہ مجھے پچھتاوا نہ رہے کہ میں شاید اس دن پاپا سے بات کرتی تو پاپا مان جاتے. تو میں نے ان سے کہا کہ پاپا میں ایک مسلمان مرد سے شادی کروں گی, آپ ایسا میرے لیے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی مسلمان سے میری شادی کریں گے تو ٹھیک ہے, میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے گھر میں ایک سناٹا چھا گیا, اور اس خاموشی کے بعد جو ہے یعنی سب فیملی والے رونے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ میں دین اسلام قبول کر چکی تھی. آپ یقین جانیں جس طرح لوگ مختلف ہیں اسی طرح ان کے مسائل بھی مختلف ہیں. مجھے مینٹلی بے انتہا ٹارچر کیا گیا. مینٹلی مجھے یعنی اس چیز کا احساس دلوایا گیا کہ ماما پاپا روتے ہیں. میرے پاپا نے, آپ یقین جانیں, خود کو پھانسی لگانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. میری ماما نے خود پہ پیٹرول ڈال دیا اور خود کو جلانے کی کوشش کی میری آنکھوں کے سامنے. اور میں اپنے روم میں بیٹھی یہ کہتی تھی کہ اللہ اگر میں حق بھی ہوں نا تو میری فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. پھر بہرحال مجھے میری فیملی سے نکال دیا گیا, یہ اس ڈر سے کہ میری وجہ سے دوسرے بہن بھائی بھی اس راہ پہ نہ چلے جائیں. اور والد صاحب کو بلا کے مجھے گھر بھیج دیا گیا, ان کے گھر بھیج دیا گیا. جب میں گھر سے آ رہی تھی تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹی اگر آپ کا کوئی سامان ہے تو آپ لے لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس گھر سے صرف ایک ہی چیز میرے ساتھ جا رہی ہے اور وہ ہے میرا نام جو ماما پاپا نے مجھے دیا تھا. میں چاند رات میں پیدا ہوئی تھی اس لیے انہوں نے میرا نام چندہ رکھا تھا. بس وہ نام لے کے آئی. آپ یقین کریں ہمیں کہا جاتا ہے جبرن اسلام قبول کیا جاتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ جبر کیا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو اپنے ماں باپ سے ہی ملنے نہیں دیا جاتا, آپ کو اپنے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس نہیں جانے دیا جاتا. آپ ہاسپٹل میں تھی ڈلیوری کے ٹائم. آپ یقین جانے میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے بیڈ سے اٹھا کے بٹھا سکتا. ایسے موقع پہ مجھے اپنے اپنوں کی ضرورت تھی, لیکن میرے اپنوں کے جبر نے میری ماما کو مجھ سے دور رکھا, میرے بہن بھائیوں کو. میرے کرسچن کولیگس نے ہی میری فیملی کو پریشرائز کیا کہ اس کو فیملی سے نکال دیں, کیونکہ اگر آپ اس کو ملیں گے تو مزید لوگ بھی عبدالوارث کی طرح چندہ کی طرح اسلام قبول کریں گے. میں نا ہاسپٹل میں لوگوں سے کہتی تھی کہ مجھے بیڈ سے اٹھا کے بٹھا دیں, سیزیرین کے بعد میں اٹھ نہیں سکتی, میرا بیبی رو رہا ہے, کوئی مجھے بیبی پکڑا سکتا ہے. آئیڈیا نہیں تھا ہاسپٹل میں کیا کیا لے کے جاتے ہیں. میرے پاس ایک ایسا دوپٹہ نہیں تھا جو میں چینج کر سکتی. ایسے موقعوں پہ آپ یقین جانے آزمائش اور جبر اسلام قبول کرنے کے بعد ملتا ہے. مجھے آپ سب سے توقع ہے, آپ سب اسلامک اداروں سے توقع ہے کہ اب آپ ہمارے لیے اسٹیپ لیں. ہمارے اپنوں نے تو ہمیں چھوڑ دیا, انہوں نے جو ہمارے ساتھ جبر کیا اس جبر کے بدلے آپ ہمارے ساتھ نیکی کریں. اب آپ کیا اسٹیپ لیتے ہیں نیو مسلمس کے لیے جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان پہ جبر کیا جا رہا ہے؟ ہم پہ جبر اسلام قبول کروانے والوں نے نہیں کیا, بلکہ جن کے گھروں سے ہم آئے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد جبر تو ان کی طرف سے تھا. السلام علیکم, میرا نام ہے تیجشری, میں ریٹیل میں ورکنگ کرتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو نان کون سے اسلام قبول کرتا ہے تو ان کے لیے جو سنی ہے 24 ہے یہ سب کیوں ہے؟ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ جو نان مسلم غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ سنی ہے, یہ 24 ہے, یہ کیوں ہے؟ بہن قرآن مجید میں کہیں بھی سنی اور 24 نہیں لکھا ہے. 24 نمبر کا سورہ ہے لیکن قرآن مجید میں 24 نہیں لکھا ہے, نہ سنی لکھا ہے. مسلم اسے کہتے ہیں جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد. تو کوئی بھی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے اسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں صحیح حدیث میں اس پہ عمل کرنا چاہیے. نہ ہی کوئی سنی, نہ ہی کوئی 24, نہ ہی کوئی 26, صحیح ہے مسلم. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں کہیں بھی 24 نمبر نہیں ہے, کہیں بھی سنی نہیں. لفظ مسلم, قال اننی من المسلمین, کہو کہ میں مسلم ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی؟ ہاں. سنی یا 24؟ That's the confuse. جی کنفیوژن. ہاں, تو نہ سنی کو لو نہ 24 کو لو, صحیح اسلام کو لو, قرآن اور صحیح حدیث. آپ قرآن پڑھیے بہن, قرآن کا ترجمہ پڑھیے, اس میں جو احکامات لکھے نہ ذاکر کی بات پہ جاؤ. اگر کوئی بھی آدمی, کوئی بھی عالم, کوئی بھی دائی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مطابق پیغام دیتا ہے اب اس کو مانو. اگر ذاکر کی بات جو سنتے ہیں, میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن مجید کا ریفرنس نمبر حدیث چیک کرو, صحیح ہے تو ذاکر کی بات کو مانو, نہیں تو ذاکر کو بھی چھوڑ دو.
آپ کو ماننا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول، اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہتے. تو جب بھی کوئی کہے گا سنی، آپ بتائیں گے مجھے سنی کدھر لکھا ہے؟ قرآن مجید میں ملے گا ہی نہیں آپ کو. قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں. سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19. فالو کرو اسلام کو اور اپنے آپ کو بلاؤ مسلم. اس کے علاوہ ادھر ادھر مت بھٹکو، قرآن کے اوپر عمل کرو، اس کا ترجمہ پڑھو اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کرو اللہ کے رسول کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں خدا میں؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں کوئی بھی پریشر ڈال رہا ہے؟ نہیں کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ؟ ہاں. میں عربی میں کہوں گا، آپ اس کو دہرا سکتے ہیں. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میری دعا کیجیے. اور یہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو سے میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ سب میرے لیے دعا کرے اور میرے فیملی کے بھی دعا کرے. انشاءاللہ یہاں لاکھوں لوگ موجود ہیں اور کروڑوں لوگ آپ کو پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بہن کے لیے دعا کرے کہ اس کی مشکلات حل ہو جائے، اور اس کی فیملی کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی فیملی کو ہدایت دے. آمین ثم آمین. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نائک حافظہ اللہ نے بڑی ہی کمال کی گفتگو کی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس لڑکی نے دارہ اسلام میں جب داخل ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے والدین نے جلانے کی اپنے اوپر یعنی کہ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں نے رب سے دعا کی. تو خیر ناظرین، جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ سورہ لقمان کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے جہاں پہ اللہ پاک نے ووصینا الوالدین کا ذکر کیا سورہ لقمان کے اندر، ووصینا الانسان بوالدیہ، تو وہاں پہ جا کے اللہ پاک نے فرمایا کہ وصیت کی آپ کو میں نے کہ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اور آگے جا کے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لَا تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. فرمایا اگر آپ کے والدین شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، پھر ان کا کہنا نہیں ماننا. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لَا تُشْرِكْ. اگر وہ شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں تو پھر ان کا کہنا فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کا اطاعت نہیں کرنی، ان کا کہنا نہیں ماننا. تو ناظرین، یہ تو قرآن نے بتایا. تو آئیے ہم آپ کو نبی پاک کے ایک صحابی سے بھی ملاقات کرواتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور اس کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ. جب انہوں نے دارہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ان کی ماں نے بھی یہ بات کہی تھی. ان کی ماں نے یہ جملے کہے تھے کہ میں سارا دن کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوکی رہوں گی، بھوکی ہی مر جاؤں گی. جب تک آپ نے دار اسلام کو آپ نے اسلام کو چھوڑا نہ تو میں بھوکی رہ جاؤں گی. جب تک آپ نے نبی پسند کا کلمہ نہ چھوڑا میں بھوکی رہوں گی، بھوکی ہی مر جاؤں گی. اب حضرت سعد نے کیا بات کہی ہے؟ حضرت سعد نے پھر یہی بات فرمائی ہے کہ امی جی آپ کھانا کھا لے. ماں نہیں مار رہی، کہہ رہی ہے کہ آپ اسلام کو چھوڑو، نبی پسند کا کلمہ چھوڑو تو میں کھاؤں گی. لیکن وہ وقت بھی آ گیا. اب نبی پسند کا صحابی کہنے لگا ماں جی اب میری جان تو جا سکتی ہے، اب میں دارہ اسلام سے باہر نہیں جاؤں گا، اب میں نبی پاک کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا، اب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور میں اس کے اوپر پختہ رہوں گا. کیونکہ قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا، فرمایا وہ لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے، پکے رہے، مضبوط رہے. پریشانی آ گئی، دکھ آ گیا، مصیبت آ گئی، پھر بھی انہوں نے کہا ربنا اللہ. اللہ پاک فرماتے تتنزل علیہم الملائکہ، اور ایسے بندوں کے اوپر میں اپنے رحمت کے فرشتے اتارتا ہوں.
تو ناظرین حضرت سعد نے بھی کہا کہ ماں جی اگر یہ بات ہے تو آپ بھوک سے مر جائیں لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک جو بھی اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں جتنے بھی امت مسلمہ ہیں اللہ پاک ان سب کو اللہ رب العالمین کے قرآن کے ساتھ اور نبی پاک کے فرمان کے ساتھ محبت ڈالنے کی توفیق دے دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔